بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم سلام عليكم بما صبرتم والنعم عقبى الدار. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس آستانے میں یہ میری دوسری حاضری ہے اور اپنے آپ کو اس مرتبے پہ پاتا ہوں کہ میرے لیے یہ باعث افتخار ہے. جس طرح سے آپ نے اس عزاخانے کو آباد کیا ہے، مختصر مگر بہت ہی مفید سماعتوں کے ساتھ، تو اطمینان اس امر کا یہ ہے کہ کوئی آپ کی صدا ایسے نہیں ہوگی جس کو آپ یہ کہیں کہ بصحرا ثابت ہوئی، یعنی جو دل سے آہ یا واہ نکلے، جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک ایک فریاد سنی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فریاد اس لیے سنی جاتی ہے کہ آپ نے انہیں یاد رکھا ہے. یاد کے نتیجے میں آپ کی فریاد سنی جاتی ہے. ایک ایسی بارگاہ میں بیٹھے حضرت ابو الفضل کی بارگاہ ہے، اور یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ غیر متاثر رہ کے گفتگو کر سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. میری باتوں کو مختصر سی مجلس ہے یہ، اور ظاہر ہے کہ یہ اہتمام کیا اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ میں سجادیہ یعنی اپنے مجالس کے سلسلے میں مدعو کیا گیا تھا، اور شاید طریقہ ہے آپ کے ہاں، یہ رسم ہے، یہ شاید رواج ہے کہ وہاں کا ذاکر یہاں بھی آ کر ایک حاضری دیتا ہے. تو آپ یقین جانیے اس مجلس کو میں حاضری سمجھ رہا ہوں. سب سے اہم بات ہے، بس یاد رکھیے اس بات، اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ، اور آپ کو اس جملے ہی میں تمانیت ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ذاکر آتا نہیں، آپ کے ذاکر حاضر ہوتا ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. تو یہ افتقار اگر آپ لیتے ہیں نا اپنے ادارے کے تعلق سے یا بارگاہ کے تعلق سے، تو پھر یہ در و دیوار کو دیکھنے کی ضرورت نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہونی چاہیے. کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کیا ہے، یہاں پہ انتظام نہیں ہے، مثلا یہ کہ مناسب انتظام شاید وینٹیلیشن کا نہ ہو کسی کے لیے، ہو سکتا ہے کہ حرارت و برودت کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ بھئی مناسب انتظام نہیں ہے، ہم تھوڑا سا تکلیف اور بے چینی کے عالم بیٹھے ہیں. یہی تو جزا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں. یہی جزا ہے. ذرا سا آپ کو آزما کے دیکھا گیا، ٹٹولا گیا. آزمانا بھی بہت دور کی بات ہے، آپ کو صرف ٹٹولا گیا ہے. تو اس ٹٹولے جانے میں اگر آپ کا ایمان اتنا پختہ ہے تو پھر اطمینان یہ رکھیے کہ جو ہستی آپ کو ٹٹول رہی ہے روز محشر، وہ آپ کو بھولنے والی نہیں ہے.
وہ آپ کو فراموش کرنے والی نہیں ہے. یہ ایمانن صدقن تسلیمن گفتگو آپ سے کر رہا ہوں. اس بارگاہ میں کس ادب سے گفتگو کی جائے, کس انداز سے گفتگو کی جائے, خدا بہتر جانتا ہے. حضرت ابوالفضل کا تذکرہ ہے. اس علم کے سائے میں ہم بھی تقریر کر رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک عاشور خانے کی کیفیت بھی ہے, سب اپنی جگہ ہے. میں اپنے بچوں سے, اپنی بہنوں سے گفتگو کر رہا ہوں, اور اس ممبر پہ آنے کے بعد ایک کیفیت سے میں گزر رہا ہوں, اور وہ کیفیت کو میں آپ تک ابھی پہنچا دیتا ہوں. قرآن مجید کا سورہ ہے سورہ رعد. یہ 13واں سورہ ہے, اور یہ 13ویں سورہ کی 24ویں آیت آپ نے سنی ہے کہ بندگان خدا میں ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ جن کو اس کی رحمت سلام کرتی ہے, اس کی رحمت, اور وہ اس طرح سے جیسے کہ آپ کرتے ہیں. سلام علیکم, تم پر ہمارا سلام ہو. کیوں یہ سلام اور سلامتی کیوں؟ آپ جب سلام کا جواب دیتے ہیں, کسی نے آپ کو سلام کہا, آپ نے علیکم السلام کہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کے لیے تو یہ ہے کہ اس نے آپ پر ایک گویا سایہ رحمت کے لیے, اس نے آپ پر اللہ کی رحمت کے لیے, ظاہر ہے ایک طلب تھی, اس نے آپ کے لیے اس کو طلب کیا. آپ نے بھی علیکم السلام کہہ کر اس رحمت کو جو آپ تک پہنچی تھی اس تک آپ نے بھی پہنچایا. یعنی معاملہ مابین ہوا, دو کے درمیان ہوا. وہاں گفتگو یہ ہو رہی ہے سلام علیکم. کیوں؟ بما صبرتم, کیونکہ تم نے انتہائے صبر کا مظاہرہ کیا. صابر کے لیے خدا کا سلام ہے, صابر کے لیے خدا کا سلام ہے. تو اب اگر یہ گفتگو سمجھ میں آ جائے سلام علیکم بما صبرتم, تو فقط یہاں گفتگو ختم نہیں ہوتی کہ سلام کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی. فنعم عقبی الدار, جزا میں دیکھو تو صحیح کہ ہم نے تمہیں آخرت کا کیسا گھر دیا, وہ گھر تم کو کیسا ملا. تو سلام, وجہ سلام, نتیجہ سلام. مختصر سی آیت میں 3 مرحلے آپ نے طے کیے, رحمت, اور اس کے بعد صبر و استقامت, اور انتہا میں آپ نے کہا دار آخرت. یہ 3 سٹیپس کو یاد رکھیے, یاد رکھیے. ہر شخص ذی ہوش جو اس زمین پہ جی رہا ہے, سب یہ چاہتے ہیں کہ انتہا میں اس کی پذیرائی ہو. سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں اس کی پذیرائی ہو. سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ دن کہ جو دن انبیاء مرسلین پر بھاری ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اس میں کوئی ایسا ابر رحمت آپ کی ضمانت لے لے جس کے نتیجے میں شفاعت ہو جائے. یہ ہماری زندگی ہے. دیکھیے آپ کو جو, یعنی یہ در نہیں ہے, یہ در دولت ہے. پہلے تو یہ سمجھیے, یہ در نہیں ہے, یہ در دولت ہے. یہاں پہ آ گیا. اب لفظ دولت آپ کو معلوم ہے عربی کی اصطلاح میں دولت فقط مال کے معنوں میں نہیں ہے, مملکت کے معنوں میں. یہ در دولت جو ہے نا, یہ مال و متاع کی گفتگو نہیں ہے, یہ درہم و دینار کا تذکرہ نہیں ہے, یہ ڈالر اینڈ سینٹس کا معاملہ نہیں ہے, یہ اسٹرلنگ پاؤنڈ نہیں ہے. یہ آپ نے کہا در دولت پہ آ گیا, میں تو کسی کی مملکت میں آ گیا, میں تو کسی کی حکومت میں آ گیا. ہوگی باہر کسی اور کی حکومت, یہاں تو ابوالفضل کی حکومت, یہاں تو ابوالفضل کی حکومت. نام بھی دیکھیے, نشان بھی دیکھیے,
عظمت بھی دیکھیے، اس کی ہیبت بھی دیکھیے، اس میں طاقت بھی دیکھیے، پھر اس میں وہ جو ضمانت کی مشق ہے، جو شفاعت بن رہی ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ ایک قلم نہیں معلوم کہاں کہاں کی سیر کرا رہا ہے، بیٹھتے زمین پہ ہیں، سیر آسمانوں کی ہو رہی ہے۔ کبھی اس انداز سے بھی دیکھیے، در دولت پہ ہم آ گئے۔ جب در دولت پہ آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ در دولت پہ جس کے آپ آئے ہیں اس کے لیے زیارت میں سلام اللہ، اللہ کا تجھ پہ سلام ہو، وسلام ملائکتہ المقربین، اور سلام ہو تجھ پر اس کے مقرب فرشتوں کا۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور اس کے بعد وَأَنبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، یہ سب زیارت کے لفظ ہیں جو آپ تک پہنچے ہیں۔ اللہ سلام کر رہا ہے، اس کے بعد لفظ سلام کی تکرار نہیں ہے، یعنی اس کے سلام میں سب کا سلام موجود ہے۔ اس کا سلام، سلام اللہ، اللہ کا سلام، وَمَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، یہ قریب کے ملک نہیں، مقرب ملک ہیں، وہ مقرب ملک ہیں، ان کا سلام۔ اور اس کے ساتھ ہی کہ یہ وہ سلام ہے کہ جو تجھ پر ہے اس کے انبیاء کا، جو مرسلین ہیں، فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، پیغامبر ہیں، ان میں کچھ نبی ہوئے، کچھ رسول ہوئے، یہ پہنچا سلام۔ اور اس کے بعد کنٹینیوٹی میں وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اللہ کا سلام ان کے لیے، اس کے مقرب ملائک کا سلام ان کے لیے، اس کے انبیاء و مرسلین کا سلام ان کے لیے، اس کے بعد صالح بندوں کا سلام ان کے لیے، اور اس کے بعد والشہداء والصالحین۔ یہ کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے گزر گئے، ایسے صالح بندوں کا بھی سلام تجھ تک ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے در دولت پر ہم یہاں موجود ہیں، اس ہستی کے در دولت پر ہے۔ میرے لیے یقین جانیے، یہ ایسا ہے جیسے لمحہ غنیمت نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک لمحہ دیا ہے غنیمت کا، کہ اس میں ذکر کر لو، پھر نہیں معلوم موقع ملے کہ نہ ملے، معلوم نہیں کہ پھر تمہارے پاس وقت ہو کہ نہ وقت ہو۔ تو ایسا موقع جو مجھے مل رہا ہو، تو مال غنیمت کو لوٹنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ہم اپنے لیے لمحہ غنیمت سمجھ رہے ہیں۔ یہ غنیمت کا وہ لمحہ جس میں ہمارے دہن سے، ہماری زبان سے ابو الفضل کا تذکرہ کروانے والا کر رہا ہے، اور ہم اس تذکرے میں شامل حال ہو رہے ہیں، جس پر خدا سلام کرے۔ کہتے ہیں سلام کے معنی اگر آپ اہل لغت سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اس کے معنی ہے کہ ظاہری اور باطنی طور سے کوئی شے آپ کو محفوظ رکھے۔ سلام سلامتی ہے نا۔ آپ سے کہا کیا ہے بھائی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آپ کو معلوم ہے، یہ آیت آل عمران میں ہے، اور یہ بہت مشہور زمانہ آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دین کوئی نہیں ظاہر ہے، اگر ہے تو دین اس کی اندیت میں اسلام ہے۔ ظاہر اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تسلیم ہے۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ جہاں فرما برداری ہے۔ فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں پہ اس کے احکام کی تابعداری ہے۔ بس یہ ہے ٹوٹل اسلام۔ اب اگر یہ اسلام ہو گیا تو، اور اسلام نتیجہ سلم و سلامتی ہے، تو اس سلم و سلامتی کا مظہر ہے سلام، یعنی ظاہر اور باطن۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے اپنی زندگی کو، دیکھیے اپنی زندگی کو، یا جب آپ بچے کو سکھاتے ہیں، اور ہماری بہنیں خاص طور پہ
بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں, تربیت ان سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. وہ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ اور معلوم ہے یہی سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ سلام کریں, کس طریقے سے آپ جواب سلام کہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کیا اس میں بنیادی چیز ہے حفظ ذات. ہمیشہ یاد رکھیے سلام کچھ نہیں ہے سوا اپنی ذات کی محافظت کیسے کی جائے. یہ ہے سلام. تاریخ سلام میں, تفسیر سلام میں, تشریح سلام میں اگر آپ یہ ذہن میں نشین کر لیں, ظاہری اور باطنی طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی دلیل سلام ہے. ایک دوسری بات یہ کہ کون سا ایسا ذی ہوش ہوگا کرۂ ارض پر کہ جو ہر وقت اپنی سلامتی کی فکر میں نہ ہو. ہر شخص اپنے مقام پر. فطری بات کر رہا ہوں آپ سے, میں فطری بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز حفاظت ذات. میں کیسے محفوظ رہوں, اسی سے تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے. معاشرہ کیسے بنتا ہے, سوسائٹی کیسے پروگریس کرتی ہے. آپ کہیں پہلے میں تو محفوظ رہوں, میں محفوظ, میں سلامت. اب یہ دائرہ بڑا ہوتے چلا, یعنی آپ مرکز بنے اور ایسا لگا جیسے پرکار نے اب دائرہ بنایا. اب جب دائرہ بنا تو مرکز آپ بنے, اور جتنا بڑا دائرہ آپ نے بنایا اس دائرے میں سب آنے والے آپ کے لیے محفوظ, معمول, امن میں ہیں. وہ جائے امن ہے. وہ دائرہ کیا ہے؟ جائے امن بنا. اسلام کا بھی یہی طریقہ رہا. دین فطرت ہے, عین قدرت ہے. اسلام کا بھی یہی طریقہ رہا. دائرہ بنے اور اس دائرے میں ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت محفوظ رہے. بالکل ایسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دائرہ بنا اور اس دائرے کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے, ابراہیم بنا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پروردگار دائرہ کھینچ رہا ہوں, پروردگار ایک معاشرے کو آباد کر رہا ہوں, پروردگار اپنی ذریت کو تیرے بیت مکرم کے پاس بسا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ کہا غیر ذی زرع ہے. یہاں تو زراعت نہیں ہوتی, یعنی واٹر باڈی نہیں ہے, پانی کی سبیل نہیں ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے. جب لفظ غیر ذی زرع قرآن نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جہاں زراعت نہ ہوتی ہو, ایرڈ لینڈ, جس کے متعلق آپ یہ کہیں بنجر زمین ہے, ہوتا ہی کچھ نہیں, اور اس میں چھوڑے جا رہا ہوں, اس میں بسا رہا ہوں, اس لیے کہ میرے علم میں ہے جو تیرا دیا ہوا ہے کہ جو تجھ سے قریب وہ سب سے قریب. میں نے اس غیر ذی زرع زمین میں مسکون کر رہا ہوں. ہائے ہائے کیا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن, سکون دے رہا ہوں. بظاہر تو بے سکونی کے سارے سامان موجود ہیں. بظاہر تو تپتا ہوا صحرا, آگ برساتا ہوا سورج, اڑتی ہوئی خاک, کھانے کا انتظام نہیں, پینے کا کوئی مقام نہیں, وہاں پہ میں چھوڑے جا رہا ہوں, میں سکون, مسکون. اور یہ سکونت پذیر ہوں گے. اور سنیے, میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے, میں چاہتا ہوں آپ پہنچے کسی نتیجے پہ, لیکن چونکہ مرکز وحدت سے وابستہ ہے تو معلوم ہے کہ جس کے سہارے چھوڑ رہا ہوں اور اس پر بھروسہ کر کے چھوڑ رہا ہوں تو پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا, اپنے سایہ عطوفت میں لے آتا ہے.
اپنے سائے کرم میں لے آتا ہے، لطف و عنایات کا مرکز بنا لیتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان کے سلم و سلامتی کا ضامن خود بن جاتا ہے. اور اس کے بعد ابراہیم یہ کہیں کہ فقط چھوڑنا نہیں ہے، پروردگار ان کو اس بات کے لیے آمادہ کر کہ یہ تیری نماز کو قائم کریں. اور جب یہ نماز کو قائم کریں، اولیت دیکھیے نماز کے ساتھ، پھر اس کے بعد پس فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پروردگار بعض انسانیت میں سے ان کی طرف ان کے دلوں کو پھیر دے. قبلہ ہے کعبہ، مکان ہے کعبہ، محترم ہے کعبہ، مگر دل میں اگر خدا ہے نا، اور ایسا خدا جو سچا خدا ہے، اگر وہ دل میں ہے تو اس دل کی طرف رخ پھیرنا شرک نہیں ہے. بس یاد رکھیے میری بات. وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، افئدہ فؤاد کی جمع قلب، من الناس ساری انسانوں کے بھی نہیں، اس لیے کہ توفیق سب کو تھوڑی ہوتی ہے، انسانوں میں سے تہوی الیہم پھیر دے. اور پھر وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اپنے ثمرات سے مرزوق کر، عطا کر اپنے ثمرات. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بندے بنے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بظاہر آثار زندگی نہیں ہے، بظاہر وہاں جہاں چھوڑنے والا چھوڑا ہے وہاں پہ زندگی کا اثر نمایاں نہیں ہے. جن اثرات سے زندگی کو آج آپ ناپتے اور تولتے ہیں وہاں ایک بھی اثر نہیں ہے. بظاہر ایک ایسی جگہ جس کو آپ یہ کہیں چھوڑ دیں تو انسان کا وہ مدفن بن جائے، وہاں پہ وہ دفن ہو جائے، وہاں پہ اس کا دم نکل جائے. مگر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو آباد کر رہا ہوں. یہ طرز ابراہیمی ہے جس کو لے کے اگر حسین ابن علی کبھی چلے ہیں اور دنیا یہ کہہ رہی ہے جا کس طرف رہے ہیں، نہ یہ رخ کوفہ کا ہے، نہ یہ رخ ہند کا ہے، نہ یہ رخ سندھ کا ہے، یہ تو ایک ایسے ویرانے میں جا رہے ہیں، ایسے صحرا میں جا رہے ہیں کہ جہاں زندگی کو نمو نہیں ہے. مگر چونکہ فقر ابراہیم حسین ابن علی ہے، جاتا ہے تو سب کو لے کے جاتا ہے، تنہا نہیں جاتا. وہ کوئی عبداللہ ابن عباس ہو یا عبداللہ ابن عمر ہو، وہ کوئی عبداللہ ابن جعفر طیار ہی کیوں نہ ہو، وہ پلٹ کے یہ پوچھیں تو پوچھیں کہ آپ جائیں بہنوں کو کیوں لے جاتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ مرضی الہی یہی ہے، یہی تو میرا کنبہ ہے، یہی تو میرا گھرانہ ہے. ایک مرتبہ آزمائش وہاں بیت اللہ کے پاس بسا کے ہوئی ہے، اب میں آزمائش قیامت تک کروں گا جب میں کربلا کو آباد کر دوں گا اور دیکھوں گا کہ میری محبت میں آنے والے کتنے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دلوں کو پھیر دیا ہے میری طرف. یہ حسین ابن علی کا مقام ہے. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار. یہ آیت یاد رہے گی نا آپ کو، رات کی. تم پہ سلام، تم سب پہ سلام، کیا تم نے صبر کو اختیار کیا. مصمم صبر، مستقل صبر، سراسر صبر. آنے واحد کے لیے نہیں کہہ سکتے آپ، آنے واحد کے لیے. کیا آپ یہ کہیں کہ ذرا سی دیر کے لیے دل مچل گیا، ذرا سی دیر کے لیے صبر، وہ صبر کہ جس میں استقامت کی ضرورت تھی وہاں پہ پیر ہل گئے. مجال نہیں، مجال نہیں. اور کیسے مجال ہوتی
جس گھرانے سے تعلق ہے وہاں پیروں میں لغزش نہیں پیدا ہوتی ہے، وہاں دل بدلتے نہیں ہیں، وہاں پہ قلب منقلب نہیں ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ آ جائیں. ارے بھائی جہاں پورے معاملے میں نیچر اگینسٹ فورس بنی ہوئی ہو، نیچر، آپ تو افراد کو کی بات کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 50,000، کوئی کہہ رہا ہے 70,000، 90,000، لاکھ، 1,20,000، 9 لاکھ، یہی لشکر کی تعداد ہے نا. مگر کسی نے صحرا کے اڑتے ہوئے ذرات کو گنا ہے کبھی؟ وہ ایک ایک ذرہ ایک پورا جھنڈ ہوتا ہے، جھنڈ، پوری فوج ہوتی ہے ایک ذرہ. اب معلوم کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ابابیل کے کوئی معنی نہ ہو، مگر جب آتا ہے کسی پہ وقت تو پھر وہ فوج بن جاتی ہے. وَطَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ہوتا کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. یہ حیثیت کر دیتے ہیں، یہ حیثیت کر دیتے ہیں. وہ جو طیر ابابیل جس کو آپ نے کہا نا اڑتے ہوئے پرندے، کیا لائے؟ چونچ میں کہتے ہیں ایک پتھر، ایک کنکر، بلکہ ایک کنکر. اور آپ کہیں ابرہہ کا لشکر ختم ہو گیا. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا نا، اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی وحدت کو کسی نے نہیں دیکھا کہ ان کی وحدت کیا ہے. اس وحدت کو اگر سمجھ لیں تو پھر اس شدت کو بھی سمجھ لیں گے. وہ وحدت ایسی وحدت ہے جس کے نتیجے میں شدت کا یہ عالم کہ پورے کا پورا لشکر ختم ہو گیا ابرہہ کا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. یہ قرآن کی تاریخ ہے، یہ تبری کی تاریخ نہیں ہے کہ کتنے بچ کے گئے تھے. یہ نہیں دیکھا جاتا. بہت غور سے سنیے میری بات، ختم کر رہا ہوں. یہ پھر نہیں دیکھتے کتنے دستے بچ کے گئے، یہ نہیں دیکھتے کتنے ہزار فوجی بچ کے گئے، 9 لاکھ میں سے کتنے بچے تھے. نہیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. ان کو ایسا جیسے کھایا ہوا بھوسا نہیں ہوتا، وہ بنا دیں گے ہم تم کو. اب بچ کے کتنے گئے؟ وہ گئے ہوں گے تو پھر وہ معقول کی صورت میں گئے ہوں گے. اس کو تاریخ منقول نہیں کر سکتی. میرے جملوں کو یاد رکھیں گے نا تو وہاں پہ کیا کیفیت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، جو ان کے مقابلے پہ آ جائے گا بچ کے کچھ بھی گئے ہوں، چند نفر ہوں، چند ہزار، ان کی حیثیت پھر تاریخ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. فقط اس لیے کہ ادھر استقامت ہی استقامت ہے. آپ نے 72 سے ٹکر نہیں لی، آپ نے صبر سے اپنے آپ کو ٹکرا دیا. یاد رکھیں گے آپ ان باتوں کو، یاد رکھیں. آپ یہاں نفر سے نفر نہیں ٹکرا رہا، دستے سے دستہ نہیں ٹکرا رہا ہے، میمنے سے میمنہ نہیں ٹکرا رہا ہے، میسرے سے میسرہ نہیں ٹکرا رہا ہے، قلب لشکر سے قلب لشکر نہیں ٹکرا. آپ نے صبر سے اپنے آپ کو ٹکرا دیا. اور جو صبر سے ٹکرا جائے اس کے لیے اردو زبان میں یہ کہ پاش پاش ہو گیا. اور پھر قرآن تو کہہ رہا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. کسی ہم نے لائق ہی نہیں رکھا، لائق ہی نہیں رکھا. وہ صبر تھوڑی ہے، وہ بنیان مرصوص ہے. یاد رکھیے کہ وہ قرآن کی اصطلاح ہے. ہم نے انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا. بنیان مرصوص کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پیور آئرن ہے. جائیے ٹکر ماریے، دیکھیے کتنا ہلا دیتے ہیں، کتنا اس کو گرا دیتے ہیں. بنیان مرصوص ہم نے بنا دیا. اور جب یہ بنیان مرصوص بنے تو اب 61 ہجری کی 10 محرم سے کوئی ان سے ٹکرائے یا قیامت تک کوئی ان سے ٹکر لینے پہ آمادہ ہو، حشر وہی ہوگا. یا آپ کہیں نہ سمجھیں کہ یہ حشر کیسے، نہیں، اس لیے کہ اگر ایسا عزم مصمم ہو. آپ نے کہا بازو کٹ گئے، آپ نے کہا مشکیزہ چھل گیا، کہاں؟ سب تو یہی ہے، سب یہی ہے، مشکیزہ بھی اور وہ علم بھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید 2 بازو علم نہ بنتے جو قیامت تک کے لیے علم اب بازو بن گئے. ایسے بازو بنے، ایسے بازو بنے کہ ہر ایک کے بازو میں عباس کا بازو آ گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں عباس کا علم آ گیا. یہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں سے زیادہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کم ہے آپ، لیکن ہماری بہنیں
بڑا عقیدہ، بہت پختہ عقیدہ، جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں نا، مسلسل جس کے سہارے سے میں نے گفتگو کی ہے، یہ آپ کے سامنے شاید 35-40 منٹ جو بھی اب تک کی گفتگو ہوئی ہے، یہ میری بہنیں زیادہ بہتر سمجھتی کہ کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں وہ ان کے کام آئے ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کا تو عالم یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی اعجاز ہوتا بھی ہے تو اس کو روک لیتے ہیں، نہیں بتاتے، خدا شاہد ہے نہیں بتاتے، اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ہے، اگر تم نے کچھ محسوس کیا ہے تو اپنے آپ کو خاموش کر لو، خاموش، اس لیے کہ بہت زیادہ نمائش بھی اس کے اثر کو ختم کر کے رکھ دے۔ تذکرہ نہ کرو، جو تمہارے ساتھ ہو گیا وہ ہو گیا، بس اب شکر ادا کیے اور ان پر سلام بھیجتے رہو، ان کو سلام کرتے رہو۔ وہ کون ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، یہ زیارت میں آپ ابو الفضل کے لیے گواہی دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتا۔ آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، حضرت عباس کے لیے آپ سے گواہی، آپ گواہی دیں۔ صحیح ہے معصوم کی سند ہے، مگر ہر زائر نہیں، ہر عارف جب زیارت کو پڑھتا ہے تو وہ اپنی نیت سے زیارت پڑھ رہا ہے نا، اور جب اپنی نیت سے زیارت پڑھ رہا ہے تو خود گواہی دے رہا ہے نا کہ آپ تھے اس وقت، کیا آپ اس مقام پہ تھے، کیا آپ اس منزل پہ تھے، کیا آپ اس دن تھے۔ یہ عجیب قوت ہے زیارت کہ جب چاہے جہاں سے چاہے آپ کو ٹرانسپورٹ کر کے تاریخ میں واپس لے جائے اور ان کے درمیان آپ کو کھڑا کر دے، اور آپ یہ کہتے ہوئے پائے جائیں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تمہاری گواہی ہم دیتے ہیں عباس، ہم گواہ بن رہے ہیں کہ تم نے تسلیم کی منزل پہ اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر دیا، تم نے تصدیق کی منزل پہ لا کے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، تم وفا اور نصیحت کی منزل پہ اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر چکے ہو۔ تسلیم کچھ نہیں ہے، اطاعت۔ اور آپ سے گواہی دلوائے معصوم کہ اب تم گواہی دو کہ عباس نے اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، علی ابن ابی طالب کی اطاعت کی، حسنین کی اطاعت کی، یا عباس نے اطاعت کی۔ آپ سے بھی یہ گواہی دلوا رہا ہے کہ تصدیق، ہاں تصدیق، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تصدیق کی ہے، آپ سچائی سے ہمیشہ آپ نے کام لیا ہے، صدق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ گواہی دیتے ہیں، آپ گواہی دیتے ہیں عباس، ہم گواہ ہیں کہ عہد وفا کو آپ نے پورا کیا ہے، اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ عباس آپ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی اسلام کا رہا ہی نہیں۔ تو وہ جس کی گواہی آپ سے دلوائی جائے، تسلیم کے تعلق سے، تصدیق کے تعلق سے، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں وفا کے تعلق سے اور نصیحت کے تعلق سے، آپ گواہ بن گئے۔ فاصلہ کیا رہ گیا آپ میں اور ابو الفضل میں اب اس گواہی کے بعد؟ ہے کوئی فاصلہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے جس بز میں آپ بیٹھے نا، ایماناً آپ بیٹھے ہیں، اگر یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھ رہے ہیں وہ اور ہم، وہ نہیں، اب لفظ وہ نہیں ہے، یہی تو ہیں، یہ ہے اب اصطلاح وہ کی نہیں ہے، وہ میں بعد ہے، وہ میں دوری ہے، وہ میں فاصلہ ہے، یہ ہے عباس۔ بس یاد رکھیے یہ ہم سے گواہی دلوائی، ہم سے گواہی دلوائی، اور ایسی گواہی دلوائی کہ کیا عینی شاہد گواہی دیتا ہے۔ یعنی آپ کو اگر میں کہوں کہ اگر ایسی شہادت، عینی شہادت، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ میں قانون کا لفظ ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ شہادت دلوا رہا ہے خدا، مگر کس سے دلواتا ہے؟ جن کو توفیق ہوتی ہے ان سے گواہی دلوائی، جن کو توفیق نہیں ہوتی ان سے گواہیاں نہیں دلوائی جاتی۔ اللہ کی گواہی دینے کے لیے توفیق چاہیے، رسول کی گواہی دینے کے لیے توفیق چاہیے، شہداء کی گواہی دینے کے لیے توفیق چاہیے۔ یہ عباس سے باوفا ہیں، یہ عباس سے باوفا ہیں۔ تقریر ختم کروں، اور اگر آپ کو یہ کہہ کے ختم کروں
کہ اس ماں کا کیا عالم ہوگا کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چل رہا ہو. اول ایک ایک بی بی سوار ہو چکی تھی, ایک ایک بی بی سوار ہو. 5 دقیقے لوں گا, اس کے بعد ہم ماتم کریں گے. حق ادا نہیں کر سکا ہوں, لیکن جو کچھ بھی کہا ہے کلیجے سے کہا, یہاں سے کہا, کہیں اور سے نہیں ہے. خدا شاہد, یہ سوچ کے بھی نہیں آیا تھا کہ یہ تقریر اس طرح سے ہوگی, مگر آپ کو بتاتا ہوں. مدینے سے جب قافلہ چلا تو ایک ایک بی بی کے پردے کا خیال کرنے والا یہی ابو الفضل. قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو انتظام, جس کو کہتے ہیں نا اکل و طعام کا انتظام, کھانے پینے کا کیا انتظام رہے گا؟ حضرت ابو الفضل کا انتظام ہے. حضرت ابو الفضل کا انتظام ہے. اور جس وقت یہ قافلہ چلا تو آپ سے عرض کروں کہ حضرت عباس کے متعلق لکھا ہے کہ حسین ابن علی سوار ہو چکے, بیویاں سوار ہو چکی, اور مدینے کے حدود سے اب یہ قافلہ نکلنے ہی والا ہے. اور سب سے پیچھے محافظ کا دیکھیے عالم یہ ہے, وہ سب سے پیچھے قافلے کے حضرت ابو الفضل ہیں, اپنی سواری پہ سوار, خدا حافظی کر کے آئے ہوں گے. مگر ایک مرتبہ کسی نے پیچھے سے آواز دی حضرت ابو الفضل کو کہ ام البنین یاد کر رہی ہیں, مادر عباس یاد کر رہی ہے. کوئی تاریخ میں آپ کو سکون نظر آتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ماں سے شاید مل کے نہیں آئے؟ نہیں, ماں سے خدا حافظی کر چکے تھے. مگر اب یہ دیکھیے, اچھا سبق جب دہرایا جائے تو اس میں دقت نہیں ہوتی, اس میں زحمت نہیں ہوتی ہے. بس میں اتنا سا کہنا چاہتا ہوں. اور سنیے, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے اپنے. ماں نے بلایا, کیا خیال ہے کیوں بلایا ہوگا؟ اس لیے بلایا اپنا خیال رکھنا, اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا, اور دیکھو اپنے آپ کو کسی ایسے ویسے کام میں مبتلا نہ کرنا. نہیں, حاشا للہ, یہ گفتگو ہی نہیں ہے. آ کے عباس نے قدموں پہ سر رکھ دیا. ام البنین نے ایک مرتبہ بیٹے کے سر کو اٹھا کے کلیجے سے لگایا, اور کلیجے سے لگا کے بس اتنا کہا, عباس جا رہے ہو مگر فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار رہنا. عباس فاطمہ زہرا کے, یعنی ایسا نہیں کہ حسین بیٹا نہیں, ثمر ہے فاطمہ زہرا کا, ثمر ہے. کس طرح سے پالا ہے؟ گود میں حسین ہے, چکی پیس پیس کے پالا ہے فاطمہ زہرا. گود میں حسین ہے اور کرتا سیتے جاتی ہے اور روتے جاتی ہے, یہ فاطمہ زہرا ہے. دیکھو عباس, فاطمہ زہرا کی کمائی سے ہوشیار رہنا. اور دیکھو دوسری بات, دیکھو قیامت کے دن مجھے ندامت نہ ہو, مجھے شرمندگی نہ ہو, مجھے خجالت نہ ہو شہزادی کونین کے سامنے کہ وہاں مجھے سننا کوئی بڑے ایسی بات جس کے نتیجے میں شرمسار ہو جاؤں. دیکھو اپنی ماں کو محفوظ کر لینا عباس. اور میں کہوں مولا, آپ نے یقیناً ماں کی بات کو سنا, 3 بھائیوں کو قربان کیا پہلے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن علی نہیں چاہتے تھے کہ عباس جائے, مگر عباس نے کہا میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں, میں جاؤں گا, میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا. یہ قربانی ہو گئی. شہادت عباس نہیں ہے پیش نظر اس وقت, مگر وہ ماں نے جو کہا تھا نا مجھے شرمسار نہ کرنا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب عرصہ محشر ہوگا, انبیاء کی صفیں آراستہ ہوں گی, اس میں فاطمہ زہرا آئے گی, اسباب شفاعت کے ساتھ آئے گی, اور عالم یہ ہوگا کہ جب باپ بیٹی سے پوچھے گا فاطمہ اپنے ساتھ کچھ سامان شفاعت لائی ہے, تو بے اختیار کہے گی بابا سب کچھ تو ہے, آپ کے شکستہ دندان بھی ہے, محسن کی ناش بھی ہے, میرے حسن کا پیرہن بھی ہے,
حسین کا کرتا بھی ہے، علی کا امامہ بھی ہے، مگر بابا کفانی للشفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس، بابا اس امت کی شفاعت کے لیے تو میرے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ ہی کا الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو واسطہ حضرت ابوالفضل کا، پروردگار ان کی مشکلوں کو آسان کر، جو بیمار ہیں حضرت ابوالفضل کا واسطہ شفا کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں حضرت ابوالفضل کا واسطہ رزق فراواں عطا فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت میں ماتم حسین۔